بات ختم ہوگی۔ جہان حسن کی تنویر ہیں عمار بن یاسر، مل کے پڑھ لو۔ جہان حسن کی تنویر ہیں عمار بن یاسر۔ عمار بن یاسر آپ نے اونچا ذرا کہنا ہے، جہان حسن کی تنویر ہیں، جہان حسن کی تنویر ہیں۔ یا اللہ جو عمار بن یاسر زیادہ اونچی آواز سے کہے، قیامت والے دن عمار بن یاسر کی سنگت عطا فرما۔ سارے آنکھوں، جہان حسن کی تنویر ہیں عمار بن یاسر، وفا اور عشق کی تصویر ہیں عمار۔ سمیہ اور یاسر نام سرور پر ہوئے قرباں، آپ کے والدین سمیہ اور یاسر نام سرور پر ہوئے قرباں، انہی کے خواب کی تعبیر ہے عمار بن یاسر، انہی کے خواب کی تعبیر ہے۔ ہوا جب قافلہ تیار سرکار مدینہ کا، جو اسلام لائے، خدا کے دین کی شمشیر ہیں عمار بن یاسر، خدا کے دین کی شمشیر ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت جس سے پیار کرتے تھے، صحابہ اور اہل بیت جس سے پیار کرتے تھے، وہ دین کے درد کا دلگیر ہے عمار بن یاسر، وہ دین کے درد کا دلگیر ہے۔ فراست فہم جرت حوصلہ عرفان خودداری، فراست فہم جرت حوصلہ عرفان خودداری، سبھی میں مرد عالمگیر ہیں عمار بن یاسر، سبھی میں مرد عالمگیر ہیں۔ وہ جو ایمان لائے سب سے پہلے لوگ مکہ میں، وہ جو ایمان لائے سب سے پہلے لوگ مکہ میں، یہ ان کے شوق کی تاثیر ہے عمار بن یاسر، یہ ان کے شوق کی تاثیر ہے۔ رسول اللہ نے جس کی شہادت کی خبر بخشی، رسول اللہ نے جس کی شہادت کی خبر بخشی، غلام مصطفیٰ کا امیر ہے عمار بن یاسر، غلام مصطفیٰ کا امیر ہے عمار۔ جہان حسن کی تنویر ہیں عمار بن یاسر، وفا اور عشق کی تصویر ہیں عمار بن۔ واجب الاحترام برادران اسلام، حضرات ذی وقار، آج 8 صفر المظفر ہے اور 7 صفر المظفر یوم شہادت ہے جبل استقامت عاشق مصطفیٰ محب مرتضیٰ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حوالے سے آج کی گفتگو جو 10 منٹ باقی ہیں ان میں آپ حضرات کی خدمت میں نچیز عرض کرے گا۔ چونکہ بعض لوگ یہ خاص کر پنڈی کا کوا جو ہے وہ یہ شرارت بازی کرتے ہیں کہ جناب یہ حضرت عمار کا نام نہیں لیتے، حضرت معاویہ کا بڑا نام لیتے ہیں، حضرت عمار کا نام نہیں لیتے۔ تو اس کی وجہ یہ خود ہیں، یہ لوگ خود اس کی وجہ ہیں، چونکہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، اور جس صحابی کی توہین کی جائے ظاہر ہے اس کا ذکر زیادہ ہوگا، اس کا دفاع بھی ہوگا۔ تو یہ بدبخت کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی توہین کرنا یہ دین کی بڑی خدمت سمجھتے ہیں اور اہل بیت کی محبت سمجھتے ہیں، تو وہ بھی اسی کیٹاگری کا آدمی ہے، تو وہ یہ افواہ پھیلاتا ہے، بلکہ وہ یہاں تک کہہ رہا تھا کہ مولویوں کو گریبان سے پکڑ کے پوچھو، قریشی مولویوں کو گریبان سے پکڑے پوچھو یہ عمار کا نام کیوں نہیں لیتے؟
تو ہم نے کہا الحمدللہ سنی ہوتی وہ جو سب کا نام لیتا ہے. ہمارا یہی تو نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنت. وہ تو الحمدللہ ہم ہیں، ہر صحابی کے غلام بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، ہماری آنکھوں کا تارا ہے حضور کا ہر، بلکہ ہم تو آج بھی جو حضور کا غلام ہے اسے امام کہتے ہیں. صحابہ تو بڑی شان والے ہیں. سنی اور کسی صحابی کا ذکر جان بوجھ کے ترک کر دے یہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، چلو 1.25 لاکھ تو وہ ہیں کہ جن کا صرف یہ عدد آتا ہے، لیکن کتابوں کے اندر جن کا ذکر ہے وہ تقریباً 10,000 کے قریب ہیں صحابہ، 10,000 کے قریب. مشہور صحابہ جو ہیں تقریباً 100 کے قریب ہوں گے، 200 کے قریب جو زیادہ مشہور ہیں. تو دیکھیں نا اور بھی ذمہ داری ہے، اور بھی احکام ہیں، اور بھی موضوعات ہوتے ہیں، سب لے کے چلنے ہوتے ہیں. تو ضمناً تقریباً سب کا ذکر آتا ہے. حدیث کی روایت کی بات آ گئی، کسی اسی طرح فضیلت کی بات آ گئی، کسی عمل کی فضیلت کی بات آ گئی، تو ضمناً صحابہ کا ذکر چلتا رہتا ہے. لیکن اسپیشل ذکر جو ہے وہ کرنے کے لیے وقت بھی اسپیشل چاہیے. الحمدللہ ہم حضرت عمار بن یاسر کو وہ سابقین میں سے ہیں، بڑی شان والے ہیں. حضرت امیر معاویہ سے ان کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن صرف حضرت عمار ہی نہیں ہے، سابقین میں سے اور بھی صحابہ ہیں. حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت عثمان بن مظعون ہیں، اور صحابہ ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں. کتنے صحابہ کرام ہیں جو سابقین میں سے ہیں، ان کا ذکر بھی اسی طرح ہوتا ہے، کبھی کبھار ہی ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر آگ لگ جائے نا تو وہاں پھر بندے وہ گھر کو سنوارنے نہیں لگ جاتے، ڈیکوریشن بھی نہیں لگ جاتے، آگ بجھانی پہلے ضروری ہوتی ہے. گھر کے کئی دروازے ہیں، ایک بہت بڑا دروازہ ہے، بڑا مہنگا دروازہ ہے، ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، لیکن چور اگر اس دروازے سے آنا چاہے گا تو پہرے دار اس دروازے کے سامنے چھوٹے دروازے کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. آپ کو بندہ کہے کہ بھائی بڑے دروازے کو چھوڑ کے یہ چھوٹے دروازے کے سامنے پہرے دار کھڑے کر رکھے ہیں، تو اسے یہی بتایا جائے گا بھائی چور ادھر سے آنا چاہتا ہے. تو صحابہ کی جو ایک جماعت ہے، صحابہ کی جو شان و عظمت ہے، صحابیت کا مقام ہے، اس میں کوئی اگر چور سن لگانا چاہتا ہے اور اس میں کوئی اگر کوئی بندہ نقد لگانا چاہتا ہے چور، تو وہ سب سے پہلے حضرت معاویہ پر زبان چلاتا ہے. تو اس لیے مقام صحابیت کے دفاع کے لیے حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرنا ضروری. اور یہ بات پکی ہے، جو حضرت معاویہ کا بے ادب ہوتا ہے وہ حضرت علی کا بھی سگا نہیں ہو سکتا، وہ حضرت علی کا بھی غلام نہیں ہو سکتا. یہ پکی بات ہے، یہ سید کا چیلنج ہے. بولو یار، وہ چیلنج میں پہ کرنا روٹی کھا کے تجھ کیوں نہیں بول دے. اور 2 مثالیں عرض کرتا ہوں، میں 2 مثالیں عرض کر دیتا ہوں. یہ ایک اسحاق جالوی ایک بڈھا تھا، مر گیا، وہ حضرت معاویہ کو بکواس کرتا رہتا تھا. لیکن ہوا کیا کہ بالآخر وہ ایسے کہ حضرت علی مرتضیٰ کا جو قاتل ہے، حضرت علی کا قاتل ابن ملجم کہتا ہے، یہ کہتے ہیں معاویہ کا اجتہاد تھا، معاویہ کا اجتہاد تھا. نہیں، اجتہاد اصل میں ابن ملجم کا اجتہاد تھا، واقعی اس کا اجتہاد تھا. اس نے حضرت علی کو جو شہید کیا نا، وہ بڑا نیک آدمی تھا، وہ بڑا اللہ اللہ کرنے والا تھا، بڑا نیک تھا، بس مغالطے کا شکار ہو گیا تھا. اصل میں اجتہاد اس کا ہے جس نے علی کو شہید کیا ہے. اجتہاد ایک علمی مقام ہے، اجتہاد کرنے کا اجر ملتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ، جس نے علی کو شہید کیا پوری امت کہتی ہے وہ پرلے درجے کا بدبخت ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، وہ اجتہاد کرنے والا تھا. کیوں؟ یہ پھٹکار کس چیز کی پڑی؟ نوست کیا تھی؟ حضرت معاویہ پر بکواس کرنے کی. دوسری مثال ہے، یہ مودودی گزرا ایک بندہ، مودودی، ابو الاعلیٰ مودودی، جس کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، بڑی مشہور کتاب ہے. یہ جتنے بھی صحابہ کے مبغض ہیں نا، دشمن ہے، بڑا اس کتاب کو پسند کرتے ہیں، جو اس کے اندر صحابہ کرام پر اس نے طعن کیے ہیں. حضرت معاویہ پہ بہت زیادہ اس نے طعن کیا ہے. اس کتاب میں وہ حضرت معاویہ پہ طعن کرتا کرتا حضرت علی پر بھی طعن کر گیا. کہتا ہے حضرت علی کے سارے کام ٹھیک ہیں، ایک کام ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے عثمان کے قاتلوں کو عہدے دیے تھے، اس کا کوئی دفاع نہیں ہو سکتا، یہ حضرت علی کی غلطی کہنا پڑے گی. جو حضرت معاویہ کی غلطیاں گنوا رہا تھا، بالآخر کہتا ہے علی سے بھی غلطی ہو گئی ہے. تو پکی بات یہ ہے، جو حضرت معاویہ پر زبان چلاتا ہے وہ صدیق اکبر کا بھی گستاخ ہوتا ہے، وہ حضرت عمر کا بھی گستاخ ہوتا ہے، وہ عثمان غنی کا بھی گستاخ ہوتا ہے، وہ مولا علی امام حسن کا بھی گستاخ ہو جاتا ہے. یہ جیلم کا لونڈا، یہ جناب یہ حدیث عمار کی وجہ سے، حدیث عمار انشاءاللہ اگلے جمعے پہ حدیث عمار پر گفتگو تھوڑی کریں گے، حضرت معاویہ پہ طعن کرتا ہے. کسی نے کہا تو حضرت معاویہ پہ طعن کر رہا ہے، وہ جہنمی گروہ تھا ان کا اور وہ باغی تھے.
امام حسن نے تو ان سے سلو کر لی تھی، امام حسن نے تو انہیں سینے لگا لیا تھا، امام حسن نے تو ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انہیں امت کا امام بنا دیا تھا۔ تو کہتا وہ دشمن تھے، حضرت اہل بیت کے دشمن تھے، وہ باغی تھے، وہ جنمی تھے۔ امام حسن کو پتہ نہیں ہے؟ اب اس کے پاس جواب کو نہیں، کہتا ہے حسن جیسے کروڑوں حسن بھی آ جائیں، کروڑوں حسن بھی آ جائیں تو حضور کے سامنے کیا ہے؟ حسن کروڑوں آ جائیں حضور کے سامنے کیا ہے؟ تو یہاں وہ امام حسن کی بھی توہین کر گیا ہے، حالانکہ امام حسن نے جو کچھ کیا وہ نانے کا فرمان پورا کیا، وہ رسول اللہ کا فرمان پورا کیا، میرا بیٹا صلح کروائے گا، حضور کا فرمان امام حسن نے پورا کیا۔ وہ بھی حدیث ہے، اسی کتاب کے اندر ہے، اگر بخاری شریف کے اندر حدیث عمار ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ، تو اسی میں یہ ہے کہ بھئی میرا بیٹا 2 گروہ میں صلح کروائے گا۔ تو اب دیکھیں یہ ہے نفس کی پیروی، یہ ہے نفس کی پیروی۔ جو اللہ رسول کے پیروکار ہوتے ہیں وہ ساری باتوں کو مانتے ہیں، اور جو اپنے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں پھر وہ مرضی کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی مرضی سے لیتے ہیں، حدیثیں بھی مرضی سے لیتے ہیں۔ تو المختصر یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر بڑی عظیم شان والے ہیں، کون سنی ہے جو ان کو نہیں مانتا، ان کا ذکر نہیں کرتا، لیکن حضرت معاویہ کا اگر ذکر ہوتا ہے اس کے ذمہ دار خود تم ہو، تم نے ان پر زبان چلائی ہے، جتنی توہین تم نے صحابہ میں سے حضرت معاویہ کی ہے کسی صحابی کی نہیں کی۔ تو اب ہم سنی ہیں، ہم صحابہ کے شان و عظمتوں کے ناموس کے پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں، اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جس صحابی کی خدا نہ کرے کوئی لعنتی توہین کرے تو سنی کی ذمہ داری ہے وہ سنی اس کا ذکر و فضائل عام کر دے۔ شہر کے اندر مدنی دے پاک صحابہ دی جڑا شان گھٹاوے لعنتی، دل ہووے تے بولے آئے، نہ ہویا تے نہ بولے آئے۔ مدنی دے پاک صحابہ دی جڑا شان گھٹاوے لعنتی، رضی اللہ وچ قرآن دے جڑا سمجھ نہ پاوے لعنتی، تے جھوٹی یار تاریخاں گھڑ کے، جھوٹی یار تاریخاں گھڑ کے ودا تہمت لاوے لعنتی، میاں کیسر دشمن چاراں دا پرا دوزخ جاوے لعنت۔ جب صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت کریں، کئی بندے پریشان ہوتے ہیں، بھئی لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا لعنتیوں کا دن رات یہ مشغلہ ہے، وہ صبح بھی صحابہ پہ لعنت کرتے ہیں، شام کو بھی معاذ اللہ لعنت کرتے ہیں، تو وہ بہت بڑے لعنتی ہیں، ان پر لعنت کرنا یہ ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا اللہ نے مجھے انتخاب کیا، میرے لیے میرے سسرال کا انتخاب کیا، میرے صحاب کا انتخاب کیا، فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو بھی میرے صحابہ، میرے سسرال، میرے رشتہ داروں کی توہین کرے گا، حضور نے فرمایا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ امام اہل سنت نے کہا جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، پڑھیے جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، پڑھیے جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھ، ان سب اہل محبت پہ۔ حضرت ذی وقار حضرت عمار بن یاسر سابقین میں سے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر ہے جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا وہ 7 ہیں۔ اول من اظہر الاسلام 7، وہ 7 ہیں، رسول اللہ، ابو بکر، بلال، خباب، سہیب، عمار و سمیہ ام عمار، یہ 7 بندے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کر کے حضور کی غلامی اختیار کی۔ یہ 7 بندے ہیں، عمار بن یاسر انہی میں سے ہیں جن کو جناب کفار مشرکین بڑی تکلیفیں دیتے ہیں، انہوں نے چونکہ اسلام کا اظہار کر دیا، ظاہر کیا اسلام، انہیں تکلیفیں کبھی جناب مکہ کی گرم ریت پر لٹا کر سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی آگ سے کوئی لویا تپا کر معاذ اللہ ان کے جسم کو داغا جاتا، ان کے جسم کو جلایا جاتا، کبھی پانی میں غوطے دیے جاتے، کبھی کوئی تکلیف کبھی کوئی تکلیف۔ اسی طرح آپ کے والد
والد محترم کو تکلیف، چونکہ پورا خاندان غلام تھا اور پورا خاندان اسلام لے آیا، ان پورے خاندان کو کفار بڑی تکلیفیں دیتے تھے۔ حضرت عمار کے والد یاسر انہی تکلیفوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، مقام شہادت حاصل کیا۔ آپ کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہید اسلام کی شہید ہونے والی پہلی خاتون، پہلا شہید حضرت عمار کی والدہ سمیہ ہے، پہلی شہیدہ ہیں جن کو ابو جہل بدبخت نے جن کو نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ آپ کے والد بھی شہید، آپ کی والدہ بھی شہید، آپ کے بھائی بھی شہید، آپ کو بڑی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ایک دفعہ اتنا انہیں ستایا گیا، کہا گیا بھئی عمار تجھے چھوڑیں گے نہیں جب تک تو معاذ اللہ محمد کا انکار نہیں کرے گا اور ہمارے بتوں کو نہیں مانے گا، تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمار نے جان بچانے کے لیے زبان سے لات و عزیٰ کی تعریف کی، لیکن روتے ہوئے حضور کے پاس آئے، بلکہ صحابہ کرام نے آ کے کہا یا رسول اللہ عمار کافر ہو گیا، اس نے تو لات و عزیٰ کی تعریف کی۔ حضور نے فرمایا نا عمار ایسا نہیں، بلکہ ایمان کے عمار کے نس کے اندر ایمان رچ بس گیا ہے۔ عمار کی رگوں میں، خون میں، لوں کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک عمار سراپائیں ایمان ہے، ایسی بات نہیں۔ حضرت عمار روتے ہوئے آتے ہیں، یا رسول اللہ میں جناب مجھے بڑی تکلیف دی گئی، میں شر کا شکار ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تو نے اپنے دل کو کیسے پایا تھا؟ جب زبان پہ کفر ادا کیا تھا تیرا دل کیسا تھا؟ کہتے ہیں اجدہ مطمئنا بالایمان، میرا دل مطمئن تھا ایمان پہ، میرا دل مطمئن تھا ایمان پہ۔ حضور نے فرمایا یا عمار فعد فانزل اللہ تعالی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ نے آیت نازل کر دی اگر کسی مسلمان کو مجبور کیا جائے لیکن اس کا دل مطمئن ہو، زبان سے کفر جاری ہو جائے، اللہ اسے معافی عطا کر دیتا ہے، وہ معافی اسے مل جاتی ہے۔ فشاہد المشاہدہ کلہا مع رسول اللہ۔ حضرت عمار حضور کے ساتھ تمام غزوات میں رہے، تمام غزوات میں۔ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی شان و عظمت ہے کہ غزوات میں حضور کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح حضرت عمار کو ایک دفعہ وہ تکلیف دے رہے ہیں، حضور پاس سے گزرے، احرق المشرکون عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر کو مشرکین معاذ اللہ آگ کی تکلیف دے رہے ہیں، آگ کا عذاب دے رہے ہیں۔ فکان رسول اللہ یمر بہ ویمر یدہ علی رأسہ، گزرتے حضور نے عمار بن یاسر کے سر پہ اپنا ہاتھ پیار سے پھیرا، انہیں حوصلہ دیں کہ داد دیں کہ فرمایا یقول یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم۔ اچھا کو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اے آگ اسی طرح عمار پہ ٹھنڈی ہو جا جیسے حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی۔ یہ بھی کرامت حضرت عمار کی، اور حضرت عمار وہ ہیں حضور نے فرمایا بھئی 3 بندوں کی جنت مشتاق ہے، فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا علی ہے، عمار ہے، سلمان ہیں، ان کی جنت مشتاق ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر آپ کی اور حضرت خالد بن ولید کی آپس میں کچھ ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید، یہ توجہ کرنا بڑی خاص بات ہے، خالد بن ولید خود روایت کرتے ہیں میری عمار کی کو تھوڑی آپس میں ناراضگی ہوگی، میں نے عمار سے کچھ کہہ دیا، عمار روتے ہوئے حضور کے پاس گئے، میری شکایت کی، میں بھی پہنچ گیا، میں نے کچھ باتیں کی، حضور نے سر اٹھا کے کہا جس نے عمار سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ کہتے ہیں بس حضور نے جب یہ فرمایا تو میں وہاں سے نکلا، توجہ کرنا، میں وہاں سے اس خرجت فما کان شیء احب الی من رضا عمار، فرمایا اس کے بعد میرے نزدیک عمار کو راضی رکھنے، راضی کرنے سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں تھی۔ میں نے عمار کو راضی کر لیا، حضور کا فرمانا تھا۔ اب یہاں نکتہ یہ ہے یہاں آج صحابہ پہ بکواس کرتے ہیں، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں، او لعنتیو، صحابہ نے امت کی تربیت کی ہے،
دیکھو خالد بن ولید سے غلطی ہوئی، توجہ کرنا، تو خود روایت کر رہے ہیں، روایت خود کر رہے ہیں، خود امت کو سبق دے رہے ہیں، بھئی مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں حضرت خالد سے ہوا، اور شان کس کی بیان ہے؟ حضرت عمار کی، اور کس کے سامنے؟ خالد بن ولید کے۔ اگر خالد بن ولید کے دل کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی وہ یہ عظمت بیان کرتے، تو یہ عظمت امت تک پہنچانے والے خالد بن ولید ہیں۔ تو پتہ چلا صحابہ کرام سے جو خطائیں ہوئی ہیں نا، وہ امت کی عطاؤں سے اعلیٰ ہیں، امت کو ان سے سبق ملے ہیں، مسائل اخذ ہوئے ہیں، بڑے بڑے مشکلیں آسان ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے حضرت ذی وقار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں مجھے عمار کی رضا سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہ ہو گئی۔ دخل عمار علی علی فقال مرحبا بالطیب المطیب، جب عمار حضرت علی کے پاس آئے فرمایا پاک اور پاکیزہ کو خوش آمدید، پاک اور پاکیزہ کو خوش آمدید، طیب اور مطیب کو خوش آمدید۔ اس طرح کر کے حضرت علی المرتضیٰ نے انہیں جناب ویلکم کیا کہ مرحبا بالطیب المطیب، سمیت رسول اللہ یقول مولی عمار ایمانا الی مشاشے، میں نے حضور سے سنا ہے کہ عمار ایمان سے بھرا ہوا ہے، عمار ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ تو جو ایمان سے بھرا ہوا ہے وہ کتنا طیب ہے، کتنا مطیب ہے۔ حضرات ذی وقار نبی علیہ السلام نے عمار کی یہ بھی شان بیان کی، لوگوں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں بڑے سادے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے بھی عام ہوتے ہیں، میلے کچیلے ہوتے ہیں، ان کا حال بظاہر بڑا عجیب ہوتا ہے، لوگ انہیں کوئی وقت نہیں دیتے، اگر نہ ہے تو کوئی یاد نہیں کرتا، آ جائیں کوئی وقت نہیں دیتا، لیکن اللہ کے ہاں اتنا مقام ہوتا ہے، اگر وہ قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا منہم عمار بن یاسر، فرمایا انہی میں سے عمار بن یاسر بھی ہیں۔ عمار بن یاسر یہ اوابین پڑھتے تھے، صلاۃ الاوابین، شام کی 6 رکعتیں پڑھتے تھے، بولیے شام کی، جنہیں اوابین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ 6 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا میں نے حضور کو پڑھتے دیکھا ہے، اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں پڑھی جاتے؟ حضور نے فرمایا جو پڑھے گا اس کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوئے تو اللہ معاف کر دے گا۔ آپ کی دنیا سے برغبتی کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک بندے کے پاس سے ہوا، اس نے مکان بنایا۔ آج ہم مکان بناتے ہیں نا، مکان شو منٹ کے لیے نہ ہونا چاہیے، مکان ضرورت کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ ثواب ضائع ہوتا ہے۔ اگر ضرورت کا بنائیں گے تو وہ اس میں گناہ نہیں ہے، جو ضرورت ہے، جو آپ فالتو بنائیں گے دکھانے کے لیے بنائیں گے وہ بالکل، حضور نے فرمایا سب سے گھٹیا وہ بندے کا مال ہوتا ہے جو فضول اینٹ گارے پہ خرچ ہوتا ہے۔ اب ایک بندے نے مکان بنایا نا، عمار کے پاس سے گزرے، کہا دیکھو میں نے کیسا مکان بنایا۔ آپ نے کہا بہت اچھا ہے لیکن تو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، تو مر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بابا فرید رحمۃ اللہ عنہ کیا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت تتی تے تھل چلیا، تے کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی مقصد کر کے حل چلیا، ایتھے ہر کوئی فرید پرونا ہے، او کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ حضرات ذی وقار بات ختم ہو رہی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر ایک حلقے میں بیٹھے ہیں، بیماری کا تذکرہ ہوا۔ حضرت ایک دیہاتی نے کہا بھئی میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا، اس نے یہ بات بڑی اپنی خوبی بیان کرتے، اس نے کہا میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔ حضرت عمار نے کہا تو ہم میں سے نہیں، اس لیے اللہ تو اپنے پیاروں پر آزمائشیں لاتا ہے، مومن پر جب تکلیف آتی ہے مومن کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ آخری بات ہے، حضرت عمار بن یاسر جو ہے نا، انشاءاللہ اگلے گفتگو میں حضرت عمار کے عقیدہ بھی بیان ہوگا اور حدیث عمار کی تشریح بھی کریں گے۔ آخری یہ کرامت حضرت عمار کی، آپ کہتے ہیں میں نے شیطان سے کشتی کی ہے، شیطان سے میں نے کشتی کی ہے، انسان سے بھی کی ہے شیطان سے بھی کی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا حیران ہو کے کہ آپ نے شیطان سے کیسی کی ہے کشتی؟ بندے سے کشتی تو سمجھ آ رہی ہے لیکن آپ نے شیطان سے کیسی کشتی کر لی ہے؟ آپ کہنے لگے بھئی وہ اس طرح کشتی ہوئی کہ ہم نے ایک دفعہ پڑاؤ لگایا، ہم حضور کے ساتھ تھے، میں پانی بھرنے کے لیے نا مشک لے کے کنویں کی طرف جا رہا تھا، حضور نے مجھے کہا ایک تمہیں نا وہاں
کوئی ملے گا تمہیں وہاں کوئی ملے گا. میں جب وہاں پہنچا نا تو کالا کلوٹا سا ایک بندہ وہاں وہ کھڑا ہے اور مجھے کہتا ہے جب تک کوئی برا کام نہیں کرے گا میں پانی نہیں بھرنے دوں گا. جب تک کوئی برائی نہیں کرے گا گناہ نہیں کرے گا میں تجھے پانی نہیں بھرنے دوں گا. کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا, اچھی طرح اسے جناب میں نے بچھاڑا, اچھی طرح اسے لتاڑا. جب نیچے گرا نا ایک پتھر اٹھا کے میں نے اس کے منہ پہ مارا, اس کا منہ میں نے توڑ دیا. میں نے پانی بھرا, واپس آیا. حضور نے پوچھا کیا بنا؟ میں نے ساری بات بتائی. حضور نے فرمایا پتہ وہ کون ہے؟ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ شیطان تھا. سبحان اللہ کھویا. او عمار نے تو لمیاں پا دیتا اساں اتنے چڑھے ہے, اساں اتنے بایا شیطان. سویرے دی نماز تے تے ساڈے لیٹ جاندا ہے, جدوں فجر ہوندی ہے نا بالکل انج لیٹدا ہوتے بہ لیٹو بڑا چاہ ہوں تے سونے دا ٹائم ہے تینوں کدے چلنا اٹھ کے. اس واسطے سبق حاصل کرو, شیطان بھی کدے تھلے لمیاں گوڑیاں دے لیا کرو تے اٹھیا کرو ہمت نال اللہ دا نام لے کے فجر دی نماز پڑھیا کرو. ہن سارے چپ کر, نماز دا گل کیتی سارے چپ کر گئے. فجر دی نماز آکھو سبحان اللہ. بات ختم ہوگی. جہان حسن کی تنویر ہے عمار بن یاسر. مل کے پڑھ لو. جہان حسن کی تنویر ہے عمار بن یاسر. عمار بن یاسر آپ نے اونچا ذرا کہنا ہے.